أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے. انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو زبان میں مستند اسلامی وسائل کے لیے بس ایک ہی نام قرآنسنہ.com، جس میں آپ قرآن و سنت سے مزین کتب، رسائل اور مختلف علماء دین و مشائخ کے دروس کا بیش بہا ذخیرہ پائیں گے. ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں: www.qurnsunnah.com. یہ ایک شخص منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر کے اندر بیان کر رہا تھا، تو کہا اس سے روکا اور پوچھا کہ آخر تم کون ہو؟ کہا تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے سوال کرنے کی؟ کہا اس لیے کہ ایک گھوڑ سوار اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے، دوسرا اس کے پیچھے گیا، وہ بھی بہت تیز تھا لیکن اس سے تیزی کم تھی، اور تیسرے آپ ہیں. کہا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا جو پہلے چلے گئے ہیں وہ عبد القادر جیلانی ہیں. شیخ صفی الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ ان کے شہر کے اندر مبارک پور کے اندر منبر پہ کھڑے ہو کر کے ایک شخص نے یہ تقریر کی تھی. کہا کہ وہ تو عبد القادر جیلانی ہیں اور ان کے پیچھے جو گئے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ اور میں ان سب کا رب ہوں. ہم نے اپنا سارا اختیار تو کس کو دے دیا تھا؟ محمد کو دے دیا تھا. اللہم صلی علی محمد. اور محمد اللہم صلی علی محمد انہوں نے کس کو دے دیا تھا؟ عبد القادر جیلانی کو دے دیا تھا. واللہ دیکھیے یہ اتنا بڑا کفر اور شرک ہے کہ اتنا بڑا کفر اور شرک ان لوگوں نے بھی نہیں کیا ہوگا جن کو قرآن مجید میں کافر اور مشرک کہا گیا ہے اور جن سے اللہ نے قتال کیا ہے، جنہیں قتل کیا ہے. یہ اتنا بڑا کفر اور شرک ہے، لیکن یہ چیزیں اسلام کے نام پر ہمارے بچوں کو سکھائی اور بتلائی جا رہی ہیں، تو ہمارے بچے موحد نکلیں گے؟ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے دوستوں کی اللہ کی حقیقت کو، اللہ کی کیا اہمیت ہے، اللہ کی کیا قدر ہے، اللہ کی کیا تعظیم ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. آج اللہ کی قدر اور تعظیم اتنی ہماری نظروں سے غائب ہے کہ ایک شخص کو کہیے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے بڑی آسانی سے کھا لے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی پیر کی، کسی بزرگ کے یہ تو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اہمیت اس کے نزدیک فلاں صاحب سے کم ہے، اللہ کی حقیقت کو نہیں جانا. وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دوستوں اور ساتھیوں کہ پہلی چیز جس کے اوپر بچوں کی تربیت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح ہے. اس کے بعد بچوں کی تربیت جس چیز طرف ہونی چاہیے وہ عبادت ہے. وہ چیز کیا ہے؟ عبادت ہے. اس لیے کہ بغیر عبادت کے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا، ہے نا؟ بغیر عبادت کے کوئی انسان جنت میں جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ ایمان جب ہم کہتے ہیں تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ایمان. پہلی چیز کیا ہے؟ دل کے اندر عقیدہ رکھنا، ہے نا؟ دوسری چیز کیا ہے؟ زبان سے اس کا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمل کرنا. اور عبادت کیا ہے؟ یہی تو عمل ہے نا، یہی عمل ہے. تو دوسری چیز جس کے اوپر بچے کی تربیت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کے اوپر جمے رہیے، خود بھی اس کے اوپر جمے رہیے. تو نماز عبادت ہے یا کیا چیز ہے؟ عبادت ہے.
تو ضروری ہے کہ بچوں کو نماز کی تعلیم دی جائے، روزے کی تعلیم دی جائے، زکوٰۃ کی تعلیم دی جائے، حج کی تعلیم دی جائے، اور یہ ساری چیزیں بچوں کو بتایا جائے کہ نماز کے اندر واجب کیا ہے، نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز کے اندر سنتیں کیا ہے، کن کن چیزوں کے کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی اور کن کن چیزوں کے کرنے سے بندے کے اوپر سجدے سہو لازم آتا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے کہ بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، ہے کہ نہیں؟ اور اگر 10 سال کے ہو جائیں وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا دو، ہے کہ نہیں؟ اور یہاں اگر 25 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو اگر حیا والے پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھوں گا، اپنے لیے پڑھوں گا، ان کے لیے پڑھوں گا، ہے کہ نہیں؟ برا لگتا ہے نہیں؟ برا لگتا ہے، برا کہتے ہیں حیا والوں کو، لوگ برا کہتے ہیں نا، لیکن یہ انہیں برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو اس پر انہیں سزائیں دو۔ وہ نابالغ ہے، اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، کہ ہے واجب نماز واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی سزا دینے کا حکم ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ نہ رہے کہ بالغ ہونے کے بعد کہے میری تو عادت ہی نہیں نماز پڑھنے کی۔ ذرا سوچئے اس باپ نے کہاں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ اس کی عمر تقریباً 25 سال سے زیادہ ہے، 25 سال سے زیادہ ہے، اور ہمارے ہی ملکوں سے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ نماز پڑھا کر کے میں پیچھے طرف مڑا تو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے، اپنی آنکھ سے پیچھے دیکھتا ہے کہ ہمارے بغل والا کیسے کر رہا ہے۔ یعنی 25 سال کا ہو گیا، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے والدین نے کیا حق ادا کیا اپنی تربیت کا؟ اللہ کے ہاں کس بات کے جواب دہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ ہر تمے کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو شخص خود نماز نہ پڑھے یا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم نہ دے، اس نے کس تربیت کا حکم ادا کیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دوسری چیز جس کے اوپر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ کہ بچوں کو عبادت کا حکم دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک یہ آپ سے بہترین قدوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو تہجد کے لیے بھی اٹھایا کرتے تھے۔ صرف فرض نمازوں کی بات چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے رات کی، جب آپ آخر میں ہوتے تھے اور وتر پڑھنا باقی رہتا تھا تو آپ مجھے اشارہ کرتے تھے کہ اٹھو اور 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ لو۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، بلکہ سنن نسائی میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے لوگو اٹھو، دونوں اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ ذرا دیکھیں، رات کو گئے ہیں ان کے گھر پر، اپنے گھر میں نہیں ہیں، ان کو الگ گھر آپ نے دلوایا تھا، آپ تشریف لے گئے اور کس لیے جگا رہے ہیں؟ تہجد کی نماز کے لیے۔ اور یہاں فرض نماز کے لیے بچے کو نہیں جگہ، ارے دیر تک پڑھتا رہا ہے کہ نہیں ہے، چلو صبح اٹھے گا تو پڑھ لے گا۔ بچہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور ماں باپ کو اس پر غصہ بھی نہیں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ کو جگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور آپ واپس چلے آئے تو دونوں سو گئے، دونوں سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے۔ ذرا دیکھیے یہ اہتمام دیکھیے اپنی اولاد کا۔ بالغ ہو چکے ہیں، بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، حضرت علی بھی آپ کی تربیت میں تھے، بڑے ہو گئے ہیں، اپنا مستقل گھر ان کا ہو گیا ہے، اپنا الگ کھا اور پکا رہے ہیں، اپنا الگ رہتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے کہ آپ رات کو دوسری بار جاتے انہیں جگانے کے لیے اور کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں جگایا نہیں تھا؟ ہم نے تمہیں جگایا نہیں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہماری روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کتنا حجتی ہے کہ نہیں، بجائے اس کے کہ اٹھ کر کے نماز پڑھیں کہ ہاں بھائی میری نیند آ گئی، اب کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلا دیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دوسری چیز جس پر اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ عبادت ہے۔ ساتھیوں ضروری ہے
کہ بچوں کو تربیت عبادت کے اوپر دیا جائے، زکوٰۃ کے اوپر. اسی لیے وہ امور زکوٰۃ کے جو فرض ہیں ضروری ہے کہ بچوں کو وہاں پر حاضر کیا جائے تاکہ بچے جانے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. غلے کی زکوٰۃ دینی ہے، مال کی زکوٰۃ دینی ہے. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہر انسان کے اوپر واجب ہے، نکالے تو اپنے بچے کو کیا کہنا چاہیے؟ لے جاؤ اور فلاں گھر میں دے کر کے چلے آؤ. کیوں؟ اس طریقے سے وہ بھی دیکھے، اس کی عادت پڑے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ دوسری چیز جس کے اوپر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ عبادت ہے. اور تیسری چیز جس پر تربیت ہونی چاہیے وہ اچھے اخلاق ہیں. وہ اچھے اخلاق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم اخلاق، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ بہترین جو اخلاق ہیں ان کی تکمیل کر دوں. اور آپ سے بہترین اخلاق کا حامل انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اور آپ نے اپنے اہل و عیال کو اور مسلمانوں کو جس اخلاق کی تعلیم دی ہے اس سے بہتر اخلاق دنیا کے اندر پایا نہیں جا سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آپ کے اسوہ کی روشنی میں بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دی جائے. انہیں سکھایا جائے کہ بڑوں کے ادب کیسے کرنا چاہیے، چھوٹے کے اوپر کیسے شفقت کرنی چاہیے، کھانے کے آداب کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے تو اس کے آداب کیا ہیں. یہ تمام اخلاق بچوں کو اپنے سکھانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنے بچوں کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. ذرا سوچیں، حضرت عائشہ جب آپ کی خدمت میں گئی ہیں تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جی 9 سال تھی نا. ظاہر بات ایک بچی تو ہے نا کہ بڑی ہیں. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے پاس یہودی آئے ہیں، 2-4 یہودی آئے اور کیا کہا؟ السلام علیکم. السلام علیکم بجائے کیا کہہ دیا؟ السلام علیکم. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر موت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وعلیکم. کیا فرمایا؟ وعلیکم، تمہارے اوپر بھی موت ہو. حضرت عائشہ سن رہی تھی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہا کہ اے سوروں اور بندروں کی اولاد، تمہارے اوپر موت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو. انہوں نے صرف موت کہا اور انہیں جو ہے 2 کے بجائے 3 سنا گئی. کہا تمہارے اوپر اللہ کی موت ہو، اللہ موت نازل کرے، اللہ کی غضب ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، بدخلقی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. نرمی کو پسند کرتا ہے، بدخلقی کو پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کیا کیا کہتے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے نہیں سنا کہ ہم نے کیا کہہ دیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا تمہارے اوپر موت ہو. اور ظاہر بات ان کی بد دعا ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اور میں بد دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اس لیے ہم نے ان کی باتوں کا جواب دے دیا ہے. تو دیکھیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے طریقے سے بدخلق ہو سکتے تھے، اس سے سخت جواب دے سکتے تھے، آپ کوئی مجبور ان کے سامنے نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو لوگ رہا کرتے تھے انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے. اس لیے ضروری ہے ساتھیوں کہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں. اچھے اخلاق میں مثال تو سچائی بھی ہے، سچائی بھی ہے. جھوٹ سے نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈالی جائے. اور بچے دیکھیے، پہلا وہ اسٹیپ اور پہلی منزل جہاں سے جھوٹ کو سیکھتے ہیں اور سچ سے دور رہتے ہیں وہ اپنی ماں کی گود ہے. اس لیے کہ عمومی طور پر ماں اور باپ کی عادت ہوتی ہے بچوں سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اسے پورا نہیں کرتے. مجھے بڑی ہنسی آئی، ہمارے ساتھ ایک صاحب کام کیا کرتے تھے تو ان کی بچی تقریباً 7 یا 8 سال کی تھی اور بڑی چنچل تھی. اپنی ماں سے روز آنا کہتی کہ امی مجھے یہ چاہیے، امی یہ چاہیے، امی یہ چاہیے. وہ کہتی کہ انشاءاللہ. کیا کہتی تھی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک دن دیکھیے اتنی بڑی بچی ہے، اتنی بڑی، کتنی 7-8 سال کی بچی ہے، ہم نے دیکھا ہے. کہا کہ امی جان جب آپ کو کوئی چیز نہیں کرنا رہتا آپ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کہہ دیتی. کوئی چیز نہیں لانا رہتا، کوئی چیز نہیں دینا رہتا، کیا کہتی ہیں؟ انشاءاللہ. اور اگر کوئی چیز دینا رہتا تو آپ مجھے آسانی دے دیتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد دیکھیے چھوٹے بچے نے کیسے اس کا ملاحظہ کیا کہ میری ماں میرے سامنے اور مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ کہاں کہا جاتا ہے؟
جہاں کوئی کام کرنا ہو تو، اور اگر کرنے کی نیت دل میں نہیں ہے اور انشاءاللہ کرا تو وہاں پر انشاءاللہ کی جگہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے انسان. کرے وہاں پر جہاں پر کوئی چیز کرنے کی نیت ہو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، ضرور کروں گا، اللہ کیا کہو اگر اللہ نے چاہا تو ساتھیو انشاءاللہ کا بڑا غلط استعمال ہمارے اور آپ کے ہاں ہوتا ہے. انشاءاللہ کب کہنا چاہیے؟ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، تب کہے کہ انشاءاللہ. یہ نہیں جب کوئی کام کرنا نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. جس طریقے سے حیا والے جا رہے یا اللہ صلو صلو، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. یعنی نماز نہیں پڑھنی ہے، چلو انشاءاللہ. یہ غلط استعمال ہے انشاءاللہ کا. انشاءاللہ وہاں کہنا چاہیے جہاں کوئی چیز کرنی ہو اور کرنے کا انسان ارادہ کرے، تب کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی رہی تو میں انشاءاللہ یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آ گئی تو. عرض کرنے کا مقصد پہلی چیز جو ہمیں اخلاق میں ہمیں تعلیم دینی چاہیے وہ کیا ہے؟ سچائی کی اور جھوٹ سے نفرت دلانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت تنبیہ کیا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عامر ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے گئے. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میری ماں بھی وہاں بیٹھی تھی. اتنے میں گھر سے نکلنے لگا. چھوٹے رہے ہوں گے 5 سال 6 سال 7 سال کے. میں گھر سے نکلنے لگا تو انہیں اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور ہمارا بچہ باہر چلا جائے. تو ہماری ماں کہتی ہیں کہ یہ بچے یہاں ہو تجھے ایک چیز دیتی ہوں. اس طریقے سے عام طور پر رہتا ہے نا، بچوں کو مائیں بلاتی ہیں کیا ہو تمہیں ایک چیز دوں، اور کچھ دینا نہیں رہتا، اور مٹھائی دیتی ہوں اور چیزیں دیتی ہوں، کوئی چیز، لیکن دینے کا مقصد صرف بچے کو بلانا اور اپنے قریب کرنا مقصد رہا کرتا ہے. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا دینا چاہتی ہو؟ آپ نے فرمایا کیا دینا چاہتی ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں کھجور دے دوں گی. اس لیے کہ اس وقت کھجور بھی بڑی نعمت تھی. کھجور بھی آج طریقے سڑکوں پر پھینکی ہوئی نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہم شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں کہ دسترخوان پر کھانے بیٹھتے ہیں تو چاہے ہم ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، کچھ بھی ہیں، دسترخوان پر اتنا کھانا ضرور پھینک دیتے ہیں کہ ایک آدمی آسانی سے اس کے اوپر آسودہ ہو جائے، اس سے آسودہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. اور قیامت دن اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا. روٹی کے ٹکڑے جو نیچے بچ جایا کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے اٹھا کر کے ہم کوڑے میں پھینک دیا کرتے ہیں یا اٹھا کر کے اوپر ڈال دیے کہ اللہ کی مخلوق. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کیا ہے؟ ناقدری ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم سے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، صحابیہ نے، اے اللہ کے رسول میں اسے کھجور دوں گی. تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ بھی نہ دیتی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ بات تمہارا ایک جھوٹ. اس کے بعد آپ نے ایک عام حکم دے دیا، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو انسان کسی بچے کو کہتا ہے یا جو عورت کسی بچے کو کہتی کہ آؤ تجھے کوئی چیز دیتی ہوں اور اس کی نیت دینے کی نہیں ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ لکھا جاتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز کا اہتمام کریں، بچوں کو سچائی کی تعلیم دیں اور سچائی کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، البتہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعہ بڑا مشہور سنائی ہوگا، سچائی سے متعلق ہے نا، کہ اس سچائی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہدایت مل گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سچائی کو ہمیشہ لازم پکڑنا چاہیے اور اپنے بچوں کے دل کے اندر سچ بات اور محبت اور جھوٹ بات کی نفرت ڈالنی چاہیے. اور دوسری بات جس کے اوپر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینی چاہیے، عمومی طور پر لوگ کوتاہ رہتے ہیں، کھانے اور پینے کے آداب ہیں. واللہ عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ڈاکٹر بن گئے ہیں، ایک صاحب انجینئر بن گئے ہیں، ایک صاحب اتنے بڑے ہو گئے، لیکن کھانا اور پینا کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے. کھانا اور پینا بائیں ہاتھ سے. اور بسم اللہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. بسم اللہ کہنا تو بڑی، یہ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اس پر ان کی تربیت نہیں کی گئی. اسکول کے اندر نمبر کم آ گئے تو والدین کا پارا چڑھ جایا کرتا تھا، لیکن کھانے کے اندر پینے کے اندر کیا طریقہ استعمال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے بچہ، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی. حالانکہ ضروری ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ کھانا شروع کرو تو کیا کہو؟ بسم اللہ کہہ کر کے، ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ کھانے کا یہ ہے، کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور کھاؤ تو اپنے آگے سے کھاؤ، ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے سامنے سے کھانا کھینچ کر کے نہ کھاؤ. ظاہر بات اگر ایک پلیٹ کے اندر کھانا رکھا ہے، کوئی بچہ یہاں بھی اپنا ہاتھ پھیلائے، یہاں بھی ہے، یہ بے ادبی ہے نا. ہم اسے حرام ناجائز نہیں کہتے، لیکن ایک بے ادبی ہے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ متنبہ کیا. بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ جو آپ کے گود میں پل رہے تھے, حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی ان کے لڑکے تھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پلتا تھا, ہے کہ نہیں ہے. ایک بار میں کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ دائیں بائیں ہر جگہ جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا غلام, اے بچے, سم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ بڑھاؤ, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ بڑھاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو کھانے اور پینے کے جو آداب ہیں اس کی بھی تعلیم دینا چاہیے. اسی طریقے سے جو بڑی اہم چیز ہے, بچوں کو امانت داری سکھانا چاہیے, اور یہ بڑی اہم چیز ہے. ہر چیز کے اندر امانت داری, بات کریں تب امانت داری, کسی کوئی چیز لینا تب امانت داری, کسی سے متعلق کسی کا کوئی عیب معلوم ہو گیا اسے لوگوں تک نہ پھیلائیں بلکہ اس بارے میں امانت داری. ہر میدان میں انسان کو اپنے بچے کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ بچہ امانت داری سیکھے, چوری نہ سیکھے, کسی کی چیزیں لینا نہ سیکھے. شیخ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اخلاقنا الاجتماعیہ میں لکھا ہے کہ ایک بچے کے چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا, اور اب ظاہر بات بچہ کیا تھا, بالغ ہو رہا تھا. تو قاضی کے سامنے جب اس کا مسئلہ پیش ہوا تو اس نے قاضی سے کہا کہ سب سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچپن میں پڑوسی کے گھر سے ہم نے ایک انڈا چرا لیا تھا, تو بجائے اس کے کہ میری ماں مجھے مارتی, مجھے ڈانٹتی, مجھے اس گناہ کا, مجھے اس برائی کا, مجھے اس غلطی کے اوپر متنبہ کرتی, کیا کیا؟ کہا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا بیٹا تم نے, اس لیے سب سے پہلے وہ حقدار ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے, پھر میرا ہاتھ کاٹا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ امانت داری وغیرہ پر بچوں کو تعلیم, بچوں کی تربیت کی جائے. دیکھیے باتیں تو اور بہت ہیں, لیکن جو ہے چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے یہ کہ تربیت کے سلسلے میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں اس طرف رہنمائی کر دوں آپ لوگوں کی. حالانکہ آج میں بہت مختصر کیا تھا کہ اپنی بات پوری کر دوں گا, لیکن چلیے. پہلی غلطی جو تربیت کے سلسلے میں لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت غالب آ جاتی ہے عبادت اور تربیت کے اوپر. محبت غالب آ جاتی ہے عبادت اور تربیت کے اوپر. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, وہ ضد کر رہا ہے کہ ہاں فلاں کوئی گناہ کا کام ہے وہ کرے گا. مثلا فلم دیکھنے کے لیے بچہ ہے, ضد کر رہا ہے, پیسے مانگ رہا ہے کہ نہیں ہے. انٹرنیٹ کا کارڈ مانگ رہا کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے, وہ ہے کہ نہیں, حالانکہ ایک ناجائز کام ہے نا. اب کیا ہے, بچے کی ضد کی بنیاد پر لوگ اس کی محبت میں غالب آ کر کے دے دیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. محبت غالب نہیں آنی چاہیے تربیت کے میدان ہے, بلکہ جہاں پر یہ بات ہو وہاں پر سختی کے ساتھ بچے کا ہاتھ پکڑا جائے, اس کے ہاتھ مارا جائے کہ یہ کام غلط ہے, اس سے رکنا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ بچوں کے اندر عدل اور انصاف کو لوگ مد نظر نہیں رکھتے. ایک بچے سے, انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کسی بچے سے زیادہ محبت ہو, یہ انسان کی فطرت میں ہے, اس پر کسی کنٹرول نہیں ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ اس پر کسی گرفت کرتا ہے. البتہ اس محبت میں پڑھ کر کے دوسرے بچے کا حق مارا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ناپسند نہیں کرتا. اور عمومی طور پر اس غلطی کے اندر باپ مبتلا رہا کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اور خود باپ کے خلاف بغاوت پیدا ہو جایا کرتی ہے. اور یہ چیز اس وقت زیادہ کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام ہے, یعنی 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں, تو باپ اگر کسی کی بیوی, کسی بچے کی بیوی یعنی اپنے کسی بہو کو اور اس کے بچوں کو زیادہ چاہنے لگتا ہے تو وہیں پر جھگڑا کھڑا ہو جایا کرتا ہے. تو اس چیز کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ بچوں کے اندر برابری کا معاملہ, لین دین کے اندر برابری کا معاملہ کرنا چاہیے. تیسری غلطی جو ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم اور صحیح عقیدے پر توجہ تو کم دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے. بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں ہے, قرآن کی تعلیم مولوی صاحب پاس سیکھے یا نہ سیکھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اگر اسکول نہیں گیا اور اسکول کا واجب اور ہوم ورک نہیں حل کیا تو بڑی مصیبت آ جایا کرتی ہے. یہ بات غلط ہے. ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے, دینی تعلیم طرف بھی توجہ ویسے ہی دی جائے. اور چوتھی غلطی یہ ہوا کرتی ہے کہ عمومی طور پر لوگ اس کو مد نظر نہیں رکھتے, بلکہ بچوں کو بد دعائیں دینا شروع کرتے ہیں. کوئی بھی غلطی کر دیا, مزاج کے خلاف کام ہو گیا, والد ہیں تو والدہ ہیں تو بچے کو بد دعا دینا شروع کرتے ہیں, حالانکہ یہ شرعاً بھی ناجائز ہے.
یہ چیز شرعاً بھی ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ اپنے بچوں مال اور اولاد پر بد دعائیں نہ کرو. ہو سکتا ہے تمہاری بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے, ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بہت ہی بھیانک نتائج اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. ہمارے سامنے متعدد ایسے حادثات ہیں, لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہے. پانچویں چیز, بچیوں کی پیدائش کے اوپر ناراض ہونا, ہے نا. عمومی طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں, بلکہ بسا اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بیوی کو طلاق دینے پر آ جایا کرتے, ہے نا. دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بچی پیدا ہوئی تو تو اپنے ماں باپ گھر چلے جانا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, یہ جہالت ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دے رہا ہے اس کے اوپر راضی رہو اور اس کی تربیت صحیح کرو. واللہ دیکھیں, میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے لوگوں کو دیکھ کر کے کہ عمومی طور پر بچیاں جتنا اپنے باپ کی خدمت کرتی ہیں بچے اتنا خدمت نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جتنا بچیاں برداشت کر لیتی ہیں, باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کو بھگا دیتا ہے, لیکن بچی کبھی اپنی ماں اور باپ کو بھی بھگاتی نہیں ہے. اسی پر غور کریں لوگ کہ تمہارے کام کتنا بچیاں آ رہی ہیں. بچے نے شادی کیا اور اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو گیا ہے, لیکن بچی اپنے گھر جاتے ہوئے روتی بھی ہے اور چاہتی ہے کہ ہاں اس کا باپ اس کے پاس رہے, اس کی ماں اس کے پاس رہے, وہ اس کی خدمت کرے. تو اسی لیے آپ دیکھیں, عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ بچیاں جتنی خدمت اپنے ماں باپ کی کرتی ہیں بچے اتنی خدمت نہیں کرتے. اس کے باوجود لوگ بچوں کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بچی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں. واللہ انہی دنوں میں کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ فلاں صاحب اپنی بیوی کو دھمکی دے رہے ہیں, فلاں صاحب نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے, فلاں صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. کیوں؟ اس لیے بھائی کہ ہاں اس کے گھر میں بچی ہی پیدا ہو رہی ہے. یہ جہالت ہے, بلکہ اس کے اندر آپ سوچیں تو کئی غلطیوں کا ارتکاب ہے. پہلی غلطی تو یہ کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے وہی ہو کر. اگر اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں صرف بچیاں لکھی ہیں تو چاہے ہم 10 شادیاں کریں دوسری, لیکن بچی ہی پیدا ہوگی, ہے کہ نہیں؟ تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر یہ اعتراض ہے. اور دوسری غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اولاد, شکر بجا لانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں. اور تیسری غلطی ہے کہ جاہلیت کی سنت کو زندہ کرنا ہے. جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں لوگ بچیوں کو برا سمجھتے تھے, اس طریقے سے آج بھی برا سمجھ رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ چھٹی غلطی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے غلط اور گناہ کا ارتکاب کرنا. سگریٹ پینا بچوں کے سامنے, ظاہر بات بچے کی فطرت میں ہے کہ اپنے والدین کی تقلید کرتا ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے بسا اوقات ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ بچے نے بیڑی اور سگریٹ, باپ نے بیڑی اور سگریٹ پی کر کے پھینک دیا ہے, تو بچہ اسے جا کر اٹھا کر کے اس چھوٹے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس غلط کام کا ارتکاب ان کے سامنے کیا. اب جب آپ بچوں کے سامنے فلمیں دیکھیں گے, بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے, بچوں کے سامنے گالیاں دیں گے, تو کیا آپ کے بچے ولی بنے ہیں؟ بچے بھی یہی چیزیں سیکھیں گے. تو بچوں کے سامنے فواحش کا اور غلط کام کا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ بہت بری چیز ہے. اس سے بچوں کی تربیت اور مستقبل پر بہت غلط اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کی تربیت سے ایک غلطی اور ہے جو عمومی طور پر کر جاتے ہیں کہ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو عام لوگوں کے سامنے ڈانٹنا اور پھٹکارنا شروع کر دیتے. یہ غلط طریقہ ہے. اگر بچے نے کوئی غلطی کی, اس کو آپ اکیلے بلائیے اور کہا بیٹے دیکھو یہ غلط عادت ہے کہ نہیں, اس سے تمہارے خاندان کے اوپر, تمہارے باپ کے اوپر فلاں پر اثر پڑے گا, اور تمہاری یہی عادت رہے گی تو آگے چل کر تمہیں خود ایک گھر کی پرورش کرنا ہے کہ نہیں. اس قسم کی باتیں اس کے سامنے اکیلے میں رکھیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ڈانٹیں اور پھٹکاریں. واللہ میرے سامنے بعض ایسے حادثات آئے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو, میں جانتا ہوں اس باپ کو بھی اس بچے کو بھی جانتا ہوں, کوئی غلطی کر دیا بچے نے تو لوگوں کے سامنے ڈانٹنا اور پھٹکارنا شروع کر دیا, بلکہ کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ صرف جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہو کر کے رہ گیا ہے, مجھے اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے کچھ یہ دیتا ہے. لوگوں کے سامنے ڈانٹنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بچہ اب تک جو اپنے باپ کو جو کچھ دیتا بھی تھا وہی بند کر کے اپنی بچوں کو لے کر کے الگ ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد, اگر کسی غلطی کے اوپر بچے کو متنبہ کرنا ہے تو کوشش یہ کرے کہ لوگوں کے سامنے وہ اس پر متنبہ نہ کیا جائے, بلکہ اسے اکیلے بلا کر کے اور کا سمجھایا جائے, اس لیے کہ اکیلے میں سمجھانے کا اور اثر پڑے گا اور لوگوں کے سامنے کہنے سے ہوتا ہے بچے کے دل کے اندر عناد پیدا ہو جائے.
اسی طریقے سے 8ویں غلطی جو کہتے ہیں گھر والوں کو ضرورت مند ہونے کے باوجود لمبی مدت تک اور دیر تک گھر سے دور رہنا. ضرورت مند ہیں لیکن اپنے چلے گئے ہیں 40 دن کے اور 4 مہینے کے چلے کے اوپر. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بچی کہاں ہے, بیوی کہاں ہے, کیسے کام چل رہا ہے, گھر کا, یہ ساری کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو انسان کو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جتنا زیادہ وقت گھر میں گزار سکے اتنا ہی بچے کی صحیح تربیت کر سکتا ہے. اسی لیے دیکھیں جو لوگ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں عمومی طور پر ان کے بچے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام طور پر مولوی کے بچے غلط راستے پر کیوں جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اصلاح کی فکر میں زیادہ تر تقریر کرنے کے لیے ایک باہر رہا کرتے ہیں, اور گھر بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ تر وقت گھر میں نہیں گزار پاتے. اس لیے اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ضروری کام سے فارغ ہو کر کے جتنا وقت ہو سکے زیادہ گھر کے اندر گزارے. اور 9ویں چیز یہ ہے کہ بچوں کی بعض غلطیوں پر خوش ہونا اور انہیں متنبہ نہ کرنا. بچہ چھوٹا رہتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بچوں کو اچھا لگتا ہے, لوگوں کو اچھا لگتا ہے نا, بلکہ سکھاتے بھی یار بچے مار اس کو. اور یہی بچے جب بڑے ہو کر کے باپ کو مارنا شروع کرتے ہیں تو یہ برا لگتا ہے کہ نہیں. ضروری یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہی ہوں, ان کو ابھی سے بچپن ہی سے ان کی غلطیوں پر وہ گالی دے تو اس پر متنبہ کیا جائے, کسی کو مارے تو متنبہ کیا جائے, کوئی چھوٹا کام کرے, گناہ کام کرے تو اسے متنبہ کیا جائے. یہ نہیں کہ اس پر واہ واہ اور شاباشی دی جائے. اور یہ ایسی غلطی ہے جس کے اندر عمومی طور پر لوگ مبتلا نظر آتے ہیں, عمومی طور پر لوگ مبتلا رہتے ہیں, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ بچوں پر مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اور بہت بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی بات تو لوگ سن لیں گے اور اسے یقین کر لیں گے, اور استاد کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ہے کہ نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بچی کے بارے میں, کسی کے بچی کے بارے میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کی بچی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فلاں جگہ ایسے مشکوک جگہ مجھے ہی دکھائی دی ہے, تو ماں باپ کو برا لگتا ہے. اور خود سر بچی نے آ کر کہہ دے کہ ارے میں فلاں کام سے گئی تھی, تو ماں اس کو یقین مان لیتی ہے, اور جو غلط, جس نے غلط کام پر متنبہ کیا ہے اس سے دشمنی بھی بسا اوقات ہو جایا کرتی ہے. اور بسا اوقات 2 خاندان میں 2 عورتوں میں لڑائی کی اصل وجہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بچی یا بچے کی کسی ایسے غلط بات کے اوپر متنبہ کیا ہے. تو عرض کرنے کے مطلب بچوں کے اوپر اتنا مکمل اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیاں نظر میں نہ آ جائیں. اب جو ہے بچوں سے متعلق جو ہے 3 یا 4 در کا علامہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے, علامہ اکبر کہتے ہیں بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے, بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ہے. گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی, نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے, نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے. خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق, اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق, اس کا بھی ہے یہ قول کی ایسا ضرور ہے, لیکن البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار, البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار, مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے, سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو, بزرگوں کی نصیحت کو سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو, وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے. ہاں حضور آپ نے یہ کیا بات کہی, ہاں شیخ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا, اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے, جھوٹ اور فریب کا وہاں پر کوئی تصور نہیں ہے. افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک, ہمدرد ہے معین ہے اہل شعور ہے, راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت, صابر ہے با ادب ہے عقیل و غیور ہے, رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال, نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے, یعنی بروں کی صحبت سے دور رہتا ہے. کسب کمال کی شب و روز اس کو دھن, علم و ہنر کا شوق ہے دل میں وفور ہے, لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ, اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے, یہ خوشی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تو بچوں کو بیٹے کے
گھر میں وجود کو خوشی سمجھنا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹا کیا ہو؟ ہونہار ہو، نیکیوں کا طالب ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار، اور باپ کی عزت کا پاس لحاظ کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک ذریت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ بچے کی صحیح تربیت کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ کسی چیز کے اندر ہمیں ظاہر میں فائدہ نظر آ رہا ہے، ہمیں وہ چیز مفید دکھائی دے رہی ہے، ہمارے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے، لیکن اگر شریعت میں وہ چیز حرام ہے تو وہ چیز ہمارے لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہے، اگرچہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے، وہ اگرچہ وہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہوتا اس میں تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی نبی کی زبانی اس چیز کو ہمارے لیے جائز ضرور قرار دیتا، چونکہ ہمارے لیے جائز نہیں قرار دیا، لہذا وہ ہمارے لیے اگرچہ ظاہر میں فائدہ ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی مثال بعین ہی وہی ہے، اگر آپ غور کر لیں، ایک بچہ ہے، اس کے سامنے ایک کھلونا رکھیے اور ایک خوب تیز دھار چھری چمکتی ہوئی رکھ لیجیے، تو بتائیے بچہ کون سی چیز پکڑے گا؟ وہ چھری ہی جا کر کے پکڑے گا۔ آپ آزما لیجیے، بچوں کی فطرت میں ہے، یہ بچوں کی فطرت میں ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ اسے یہ پیچکس ہے نا، یہ ضرور چاہیے، چھری ہے ضرور چاہیے، اس کے لیے پلاسٹک کا لا کر دے اسے نہیں لیتا ہے، اور لوہے کا لے کر کے ٹہلتا رہتا ہے۔ اب بچوں کی فطرت ہے، ایسے سب لوگ تجربہ کیے ہوں گے۔ آپ اس سے چھینیے تو بچہ روتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ میرے اوپر ظلم کیا جا رہا، یہی سمجھتا ہے نا، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے۔ بچہ ہے، اسکول نہیں جانا چاہتا، اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے یہی سمجھتا ہے کہ اسکول نہ جانے میں فائدہ ہے کہ نہیں، اور اس کو کھیلنے کو ملے، ظاہر بات فائدہ ہے نا، لیکن آپ کی عقل اس سے زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا کھیلنا اس کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، لہذا آپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، اور اسے انعام کی لالچ بھی دیتے ہیں کہ جاؤ تو ہم تمہیں یہ دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ 2 پارہ یاد کر لو تمہیں اتنا پیسہ ملنے والا ہے نا۔ تو سوچیں کہ اس چیز کو وہ بچہ اپنے لیے کیا سمجھ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ تو آزاد رہنا، کھیلنا کودنا یہ ہمارے لیے مفید ہے، چھری کا لینا ہمارے لیے مفید ہے، لیکن ہمارے حقیقت میں اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات، اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے اور آپ کے علم کے مقابلے میں کتنا وسیع ہے، کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی لیے ہماری عقل تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ہم 10 سال تک رہتے ہیں، اس سے دوستی رہتی ہے، کھانا پینا، حتیٰ کہ اپنی ساری راز کی اندر باہر کی بات اسے بتا دیتے ہیں نا، لیکن 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر اچھا آدمی بھی، برا آدمی، عقل مند آدمی، بیوقوف آدمی، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر پڑ جایا کرتے ہیں۔ تو ہماری عقل یہ ہے، تو کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ہمیں اگرچہ ظاہر میں اچھی لگ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبان ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے اس کو۔ تو بات کہہ رہا تھا کہ ہر نبی کے اوپر یہ واجب ہے کہ جو فائدے کی چیز جانتا ہے وہ امت کو بتلا دے، اور جو نقصان کی چیز جانتا ہے وہ اس امت کو منع کر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اس امت کی بھلائی اس کے پہلی جماعت کے اندر ہے، یعنی صحابہ کرام کی اور تابعین کی جماعت ہے، اور اس کے بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے اندر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی، بڑا اختلاف ان کے اندر رونما ہوگا، اور ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ اب تو ہم ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے اور اختلاف کے وقت میں مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اور ہمارے نبی کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بات لمبی ہو گئی، تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی سن لیں تو وہ بڑی مفید رہے گی، وہ یہ ہے
کہ یہ بتائیے تمام دنیا جس دن سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی سب سے بہترین زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا ہے نا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کس کا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اور ہم ان کے بعد میرے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے بعد کے لوگوں کو ہو، یعنی صحابہ کا اور تابعین کا، اس کے بعد کا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اچھے ہونے کی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں علم زیادہ تھا، سنتیں زندہ تھیں، اور بدعات کا ظہور قطعاً نہیں تھا۔ بدعات اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اگر کوئی شخص بدعات کا اظہار کرتا تھا تو بسا اوقات اس زمانے کے حاکم اسے قتل کر دیتے تھے، اس زمانے کے حاکم اسے قتل کر دیتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص بدعات کا اظہار کرتا تھا تو لوگ اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ تین زمانے، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کا، صحابہ کرام کا اور تابعین کا، وہ زمانہ ہے جو تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ یہ تین باتیں ہم نے آپ کے فائدے کی کہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دین مکمل ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دین مکمل ہے، یعنی نہ تو اب اس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اختلاف کے وقت میں صحابہ کرام اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے گا، ہے نا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے موافق ہے اسے قبول کر لیا جائے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ بات معقول ہے کہ معقول نہیں ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بہتر زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر جو چیزیں پائی گئیں وہ تو قابل قبول ہیں، اور جو چیزیں اس زمانے میں نہ پائی گئیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ان تین باتوں پر دھیان رکھ کر کے ہم آتے ہیں بعض ایسی چیزوں کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا سبب بنی ہوئی۔ مثال کے طور پر رجب کا مہینہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ شعبان کا۔ اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ پھر اس طریقے سے ذی الحجہ پر محرم ختم، ذی الحجہ پر سال ختم، اور اس کے بعد سے نیا سال شروع ہو جائے گا۔ یہ رجب کا مہینہ ان مبارک مہینوں میں ہے جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت اور احترام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ 4 مہینے سال بھر میں ایسے ہیں جو حرمت اور احترام کے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ رجب، شعبان، رمضان اور شوال۔ صحیح ہے نا؟ ہاں، وہ کون کون سے ہیں؟ ہاں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو قرآن مجید میں حرمت اور احترام والا مہینہ کہا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل، حتیٰ کہ خون کا بدلہ بھی نہیں لیا کرتے تھے، خون کا بدلہ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی تاکہ لوگ بیت اللہ شریف کا حج آسانی سے کر سکیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مہینہ حج کے مہینے سے پہلے اور حج کے مہینے کے 1 مہینہ بعد، تاکہ عرب کے کنارے سے جہاں جہاں سے لوگ آنا چاہیں اطمینان سے آ کر کے اس گھر کا حج کریں اور واپس چلے جائیں۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بیت اللہ شریف کا حج کرتے تھے نا، حج کرتے تھے نا۔ تو آپ نے ذی الحجہ اور ذی القعدہ اس سے پہلے 1 مہینہ اور اس کے بعد 1 مہینہ محرم کا حرمت کا مہینہ قرار دیا تاکہ لوگ اطمینان سے حج کر لیں۔
اس کے بعد 5-6-7 مہینہ گزر جائیں تو 1 مہینہ لوگوں کے عمرہ کے لیے بھی اجازت دے دی. حرمت کا مہینہ کون؟ رجب کا, کہ لوگ آ کر کے اطمینان سے, میں کسی کو خوف رہے کہ ہمارے مخالف جو ہے, ہمارے خلاف جو خاندان ہے وہ ہمیں قتل کرے یا ہمیں لوٹے, اطمینان سے آ کر کے عمرہ کریں اور چلے جایا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے, اپنے علم کی بنیاد پر ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. ان مہینوں کے اندر بعض کام مشروع قرار دیے گئے ہیں سنت کے. جو شریعت سے اس مہینے کے اندر مشروع کام ثابت ہیں انہیں کیا جائے گا, اور جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہیں پر ان چیزوں کو آپ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو, صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو, اور خیر القرون جو 3 صدیاں ہیں جن میں تمام امام پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ انہی زمانوں میں تھے, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمہم اللہ, امام بخاری, امام مسلم, سارے کے سارے لوگ انہی 3 صدیوں کے اندر تھے. اسی لیے بدعتیں جو ظاہر ہوئی 3 صدیوں کے بعد ظاہر ہوئی. عمومی طور پر بدعتیں جو ہیں ان 3 صدیوں میں تھی بھی تو بہت کم تھی, اور جو لوگ تھے وہ بڑے ہی ذلیل اور خوار ہو کر کے رہا کرتے تھے. تو ان 3 جو 4 مہینے حرمت کے ہیں, جو رجب کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر پہلا مشروع کام یہ ہے کہ اس مہینے کا ہم احترام رکھیں. بہت سے گناہ کے کام جو ان مہینوں کے اندر ہم سے ہوا کرتے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو, ہے نا. اگر ہم کسی بھائی کا مال ہڑپ کرتے ہیں, کوئی صاحب ہیں جو چوری کرتے ہیں, کوئی صاحب ہے جو کسی کا مال لینا چاہتے ہیں, تو ویسے تو اور دنوں میں بھی حرام ہے, لیکن اس مہینے میں اس کی حرمت اور بڑھ جایا کرتی ہے. جس طریقے سے آپ جھوٹ بولیے, یہاں جھوٹ بولیے, ہے کہ نہیں ہے, اور بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے جھوٹ بولیے, دونوں برابر ہو جائیں گے؟ برابر نہیں ہوں گے, ہے کہ نہیں. حالانکہ جھوٹ بولنا یہاں بھی حرام ہے, جلاجل میں بھی, اور مکہ مکرمہ میں جھوٹ دونوں حرام ہے نا. چوری کرنا یہاں بھی حرام ہے, لیکن حرم شریف میں چوری کرے کوئی تو اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ دوسرے پر ظلم کرنا کیا ہے, ناجائز اور حرام ہے, لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر لوگوں پر ظلم کرنے سے تم لوگ بچتے رہو. تو یہ مہینہ رجب کا جو ہے, اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حق بات یہ ہے کہ کوئی سنت ثابت نہیں ہے, کوئی حدیث ثابت نہیں ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس پر تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے, تمام عالم مانتے ہیں کہ اس میں کوئی. اب اگر اس کے اندر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں چند بدعتیں بڑی مشہور ہیں. ہمارے بھائیوں کو میں چاہوں گا کہ دل کھول کر کے ہم سے پوچھیں, حاشا للہ واللہ کسی کے دل کو دکھانا میں نہیں چاہتا, اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکلے جو شریعت کے خلاف ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان قرآن پر ہے, ہمارا ایک نبی ہے, ہماری ایک کتاب ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا اسلام ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں اتفاق بھی ہونا چاہیے, اور اس بات پر ہم اور آپ متفق ہو جائیں جس بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. مثال کے طور پر بہت سے لوگ اس مہینے کے اندر 27ویں تاریخ کو معراج کی رات کو میلہ کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, اکٹھا ہوتے, حتیٰ کہ بعض لوگوں کو 27 رجب کو ہم نے روزہ رکھتے بھی دیکھا ہے. اب سوال یہ ہے ساتھیوں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس تاریخ کی جو رات ہوتی ہے یعنی 27ویں کی رات جاگا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن رات کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت دی ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا ہے؟ ہر انسان جواب دے گا کہ نہیں. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کس رات کو اللہ کے رسول سے معراج ہوئی تھی. آیا وہ معراج رجب میں تھی, یا رمضان میں تھی, یا ربیع الاول کے مہینے میں تھی, ہجرت سے 1 سال پہلے تھی, ہجرت سے 10 سال پہلے تھی, ہجرت سے 13 سال پہلے تھی؟ کب یہ معراج ہوئی تھی
یہ کسی کو صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ امت پر سے اس کو چھپا لیا ہے تاکہ امت اس بارے میں گمراہ نہ ہو جائے۔ ایک چیز مختصر طور پر، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کے ہاں ایک بڑی بدعت مشہور ہے، وہ رجب کا کنڈا ہے۔ رجب کا کنڈا ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، اور وہ امام جعفر رحمہ اللہ کا کنڈا کہتے ہیں، امام جعفر رحمہ اللہ کا کنڈا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے ساتھیو کہ آپ نے یہ مان لیا کہ دین مکمل ہے، اب کنڈے کو آپ ثواب کی چیز سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن یا اس تاریخ کو کنڈا بنانا ثابت ہونا چاہیے، یا کم سے کم صحابہ کرام میں سے کسی نے، یا کسی امام نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ میں سے کسی نے یہ کام کر کے ہمیں اس طرف رہنمائی کی ہو تو ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں، ہمارے سنیوں کو اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے، ہمارے سنی مسلمانوں کو اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے اور اتنا لا علم نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں اسلام کی دشمن طاقتوں نے، شیعہ حضرات ہوں تو وہ، بددین لوگ ہوں تو وہ، کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی بدعت نہ ایجاد کر دیں جس سے ہمارے اوپر نقصان آ رہا ہو۔ مثال کے طور پر جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، رجب کا کنڈا کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 22 رجب کو نا، یہی تو ہے نا، یہی ہم نے سنا ہے 22 رجب، جبکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش نہ تو رجب کے مہینے میں ہے اور نہ ہی ان کا انتقال رجب کے مہینے میں ہے، شوال میں ان کی جا کر کے پیدائش ہے۔ اور ہندوستان کے رامپور کے علاقے میں جو نواب لوگ تھے، ان میں سے بعض شعراء جیسے امیر مینائی وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے 22 رجب کا کنڈا ایجاد کیا۔ کیوں؟ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے، اس لیے اس خوشی میں مسلمانوں کے درمیان یہ مشہور کر دیا تاکہ سنیوں کے امام ہے اور سنی لوگ اس سنت کو منایا کریں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہر انسان اس پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں دین مکمل ہے، اب کسی ایسی چیز کو ثواب کا کام قرار دینا میں نہیں سمجھتا کسی طریقے سے یہ جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ جو قریب آ رہا ہے، شعبان سے متعلق بات بڑی لمبی ہے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں چند کام سنت ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کے خلاف جتنے کام ہوں گے سارے اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہوں گے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو سنت شعبان کے مہینے میں ہے کہ کثرت سے روزہ رکھنا ہے، کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب کی ساتھی، سب سے نزدیک کی ساتھی اور آپ کو سب سے قریب سے دیکھنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اس کثرت سے کسی دوسرے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ آپ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سنن نسائی کے اندر روایت ہے، آپ کے سب سے محبوب ذات حضرت اسامہ ابن زید، حضرت اسامہ ابن زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بلکہ ایک دن حضرت اسامہ ابن زید کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تو خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیا، اپنے دستے مبارک سے ان کے خون کو صاف کیا، صفائی کر کے اس پر پٹی باندھی، اور آپ کہنے لگے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اسے اپنے ہاتھ سے دلہن بناتا اور انہیں اپنے ہاتھ سے رخصت کرتا۔ اسی لیے حضرت اسامہ کو لوگ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا۔ اسی لیے آپ لوگ اس بات کو یاد کریں، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک ایسی عورت لائی گئی جس نے چوری کی تھی، ایک ایسی عورت لائی گئی مخزوم قبیلے قریش کے خاندان سے، مخزومیہ عورت جس نے چوری کی تھی۔ اب ظاہر بات، چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ لیا جائے، یہی تو ہے چوری کی سزا نا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہوئے تو جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہے کہ نہیں ہے، اور اسلام کی حقیقت ان کے سامنے روشن نہیں تھی، کہا کہ ارے قریش خاندان کی ایک عورت، اتنا عظیم خاندان ہے، جیسے ہمارے گھر سید ہے، وہ چاہے جو غلطی کرے ساری کی ساری معاف سمجھی جاتی ہے، لیکن اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ غلطی جو کرے گا کیا ہے، وہ غلط ہے، چاہے قریش خاندان کا ہے یا کسی اور خاندان کا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی سفارش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ اس کا ہاتھ کا آپ نہ کاٹیں۔ تو لوگوں نے کہا آخر یہ جرأت کون کر سکتا ہے، کس کی ہمت پڑ سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جرأت اسامہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ حضرت اسامہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر محمد، اللہم صلی علی محمد، ان کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو پھر بھی میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ کسی دوسرے کی بات کیا تم لوگ کر رہے ہو؟ یہ محبت تھی آپ کو ان سے۔ تو انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ ساتھیوں، پہلی سنت یہ ہے کہ ہمیں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جن کے کام آسان ہیں، جن کو میدان کا باہر کا کام نہیں کرنا رہتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں صبح سے شام تک جو ہے ہمارے جاوید بھائی طرح اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں، بس آرڈر کرتے رہتے ہیں، بس کہ ہاں بھائی یہ کام کرو، یہ کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ آرام کا کام، بھائی میرا بھی ویسے آرام کا کام ہے، دوسرے کو کیا کہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے بہت سے بھائیوں کا کام، یا ہمارے اقبال بھائی طرح فور مین ہیں نا، گاڑی پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، بیچارے لوگ سڑکوں پر جھاڑو لگا رہے ہیں، اپنا گاڑی کے اندر بیٹھے اتنے آرام کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ کسی کے افضل ہونے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں آرام مل رہا ہے، اچھا کام مل رہا ہے، اس کی کمائی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ دوسروں سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو صبح سے شام تک آگ کے سامنے جلتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، وہ اس شخص سے جو صبح سے شام تک اے سی کے اندر بیٹھا ہوا اور مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں، وہ ان سے افضل ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ۔ هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو مٹی ہی بن جانا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو مٹی سے پیدا کیا اور ہر ایک کو مٹی ہی بن جانا ہے اور ہر ایک کو اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس مٹی کی طرف نہ آنا ہو۔ حتیٰ کہ ذرا غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ زمین میں آئیں، یہاں ان کا انتقال ہو اور انہیں اسی مٹی میں دفن کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے نا، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے انہیں مٹی کے اندر دفن ہونا ضروری ہے۔ تو ہر انسان کی اصل مٹی ہے، اسی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی میں دفن کیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے بھی۔ تو دوستو، کوئی مالدار ہے تو، کوئی غریب ہے تو، کوئی سعودی ہے تو، کوئی بنگلہ دیشی ہے تو، کوئی انڈیا کا ہے تو، کوئی پاکستان کا ہے تو، کوئی امریکہ کا ہے تو، اور کوئی افریقہ کا ہے تو، ہر انسان کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ مٹی سے۔ اور کوئی آدمی اپنے چمڑے کے گورے ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی اللہ کے نزدیک گورا اور انچا نہیں بن جائے گا۔ بڑا سوچئے، ابو لہب اور ابو جہل قریش خاندان کے تھے۔ ابو لہب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایک طرف ان کا حال دیکھیے اور ایک طرف حضرت بلال حبشی کا، جو کتنے کالے کلوٹے تھے، ہے نا؟ لیکن اللہ نے ان کو وہ مقام دیا
کہ بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں انہیں اذان دینے کے لیے متعین فرمایا۔ یہ مقام کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ تو کالا ہونا کسی کے لیے نقصان دہ ہے؟ دوستو، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے۔ خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ جس کا عمل اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ہے، اور جس کا عمل برا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ بدصورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی کو اگر دنیا میں آرام مل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ محبوب ہے، اور کوئی دنیا میں تکلیف اٹھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ برا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ بات کہ جس کو آرام کی نوکری ہے، آرام کا کام ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں آپ جس قدر روزہ رکھتے ہیں کہ دوسرے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، اس کی دو وجہ ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور رجب کو لوگ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور رمضان تو روزے کا مہینہ ہے ہی، سب سے افضل مہینہ ہے ہی۔ تو یہ ان دو مہینوں کے بیچ میں آتا ہے، اور لوگ اس مہینے میں عمل کرنے سے غافل رہتے ہیں، اس مہینے میں عمل کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی نماز، اللہ تعالیٰ کی عبادت ان دنوں میں کروں جن دنوں میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے جس وقت لوگ غفلت برتتے ہیں، وہ وقت اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ رات کی تہجد کی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگ سوئے رہتے ہیں، آدھی رات تک عمومی طور پر لوگ جاگیں گے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوگا تو سارے کے سارے لوگ، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے جبکہ سارے لوگ غافل رہتے ہیں، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بندوں کے نامہ اعمال اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کا سالانہ بجٹ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہفتے وار بجٹ کب پیش کیا جاتا ہے؟ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو۔ اور یومیہ بجٹ کب پیش کیا جاتا ہے؟ فجر اور زندگی کا بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ جب انسان کا انتقال ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جس دن انتقال ہو گیا سارا کا سارا دفتر بند ہو گیا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان کا انتقال ہوگا تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اسی لیے وہ بندہ جس نے اللہ کی ایک دن بھی عبادت نہیں کی تھی وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ اس کا آخری عمل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو ایمان اور اسلام کا تھا، ایمان اور اسلام کا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اس مہینے کا ایک اچھا عمل جو لوگوں نے عمومی طور پر چھوڑ دیا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا عمل اس مہینے میں جو بہت بہترین ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار ہے۔ ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے صبح کو اور شام کو توبہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مومن بندوں کی صفات بیان کی کہ کیا بیان کی؟ وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت وہ یعنی جب صبح کا وقت ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مغفرت چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مہینے کی جو آپ کے عمل سے جو ثابت ہوتا ہے آپ کے بعد سے، اس مہینے کا ایک بہترین کام یہ ہے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر کرتا ہے اور تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف 2 قسم کے بدبخت ایسے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ساتھیوں غور سے سنیں، توجہ دیں، کہیں ان بدبختوں میں ہمارا اور آپ کا شمار تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہیں ہم اور آپ ان بدبختوں میں تو نہیں ہیں کہ اس مبارک رات میں ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال رد کر دیے جائیں، ہماری اور آپ کی مغفرت نہ کی جائے؟ وہ کون سے 2 عمل ہیں؟ پہلا عمل تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جسے اللہ کبھی شرک معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے بہت سے بھائی نادانستہ طور پر شرک کے اندر مبتلا ہیں، حتیٰ کہ اگر ابھی سوال کیا جائے کہ شرک کیا ہے تو شرک کی تعریف ہمارے بہت سے بھائی نہیں کر پائیں گے، حالانکہ یہ سب سے ضروری ہے۔ مسلمانوں، اے ساتھیوں، آپ کو میرا یہ پیغام ہے کہ شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں سب سے پہلے معلومات حاصل کیجیے کہ شرک کیا چیز ہے اور توحید کیا چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا واجب انسان کے اوپر کیا ہے؟ وہ شرک اور اس کے منافی جو چیز ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر جماعت میں جب اپنے رسول کو بھیجا ہے تو اس رسول کا 2 کام تھا۔ وہ کیا کام تھا؟ کہ اے لوگو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اس لیے کہ طاغوت کی عبادت شرک ہے۔ تو شرک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی دوسری مجلس میں شرک سے متعلق تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ شرک ہے کیا چیز۔ البتہ مختصر طور پر یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام خاص ہیں ان میں کسی غیر کو شریک کیا گیا تو ہی شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا گیا کسی کو اللہ کی بیٹی تسلیم کیا گیا، کسی کو یہ مانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ بھی دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، تو یہی چیز شرک میں داخل ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی مارنا اللہ کی صفت ہے، جلانا اللہ کی صفت ہے، بارش برسانا اللہ کی صفت ہے، روزی دینا اللہ کی صفت ہے، ہر کام کا بنانا اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کا بگاڑنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت کسی اور کے اندر مانی گئی، کسی نبی میں مانی گئی، کسی ولی میں مانی گئی، کسی ابدال میں مانی گئی، کسی قطب میں مانی گئی، تو یہی چیز شرک ہو جائے گا جو بندے کے سارے اعمال کو برباد کر دینے والی۔ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، ہر دور نزدیک کی بات سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت کسی اور کے اندر مانی گئی تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ خاص جو کام ہیں، یعنی عبادت کے جو کام ہیں، اگر غیر اللہ کے لیے کیا گیا تو یہی چیز شرک ہے۔ مثال کے طور پر نماز کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے کیا جائے گا؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے کیا جائے گا؟ اللہ کے لیے۔ دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ قربانی کس کے لیے کی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ نظر کس کے لیے مانی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ نیات کس کے لیے پیش کی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ اگر یہ ساری چیزیں کسی غیر کے لیے کی گئی تو یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کام ہے خاص ہیں اس میں شرک کیا گیا جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو تفصیل میں نہ جا کر کے یہ سن لیجئے کہ اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف 2 قسم کے بدبخت ایسے ہیں کہ اس رات کو بھی ان کی معافی نہیں ہوتی۔ پہلا کون شخص ہے؟ شرک کرنے والا۔ اور دوسرا کون شخص ہے؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچئے اور یہاں سے جا کر کے سوچیں گے، غور کریں گے کہیں اس کے اندر ہم بھی تو نہیں مبتلا ہیں۔ شعبان کے اندر بہت سے دوسرے کام کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ہمیں دوسرے کام بتائے ہیں،
بہت سا کام ہوتا رہتا ہے، لیکن کسی نے یہ کام بھی کرنے کو بتایا ہے؟ کسی نے اس طرح بھی توجہ دلائی ہے؟ وہ دوسرا کام کون ہے؟ مشاحن، اپنے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا کینہ اور دشمنی رکھنے والا، اپنے کسی مسلمان بھائی کا کینہ اور اس کی دشمنی اپنے دل میں رکھنے والا۔ کہیں ہم اپنے مسلمان بھائی کا کینہ اپنے دل میں تو نہیں رکھ رہے ہیں؟ کہیں اپنے مسلمان بھائی کا بغض اور دشمنی تو ہمارے دل میں نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، اور واللہ جو کسی مسلمان بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے، بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن دو آدمی جن کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو کنارے کر دو یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک رات کو کسی بھائی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان بھائی کا کسی سے اختلاف ہوا ہے تو شعبان کے مہینے میں اپنی اس غلطی پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے، میں اپنے بھائی سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس مہینے کا جو دوسرا مشروع کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے بڑے بڑے جو گناہ ہیں خصوصاً شرک سے اور اپنے کسی مسلمان بھائی کا کینہ رکھنے سے پرہیز کرے۔ تیسری بات جو اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے مہینے مشروع ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی دکان بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ قرہ اور قاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا، جس طریقے سے ہمارے ہاں رمضان کا مہینہ چندہ مانگنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا سے لوگ چندہ مانگنے کے لیے اس مہینے میں ادھر ادھر پھیل جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ کون سا مہینہ کہلاتا تھا؟ قاریوں کا۔ اس کثرت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے دل سے سوال یہ ہے کہ کیا لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے ہوں قرآن مجید کی؟ نہیں لوگ کرتے۔ کہاں ہمارے نبی کی سنت ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت سے کتنی دوری ہے؟ ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے برخلاف بہت سی ایسی چیزیں جو اس مہینے میں ایجاد ہو گئی ہیں کہ صحیح حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس مہینے کے اندر پٹاخے خوب چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی خوب ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہندوؤں نے اس مہینے ایک سال میں دیوالی کا ایک دن متعین کیا ہے جہاں پر خوب چراغاں کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے ان کی تقلید میں کر لیا۔ ایک صرف سوال ہے، بس آپ اپنے دل میں رکھ لیجئے اور پوچھ لیجئے کسی مولوی صاحب سے، کسی عالم صاحب، کسی علامہ صاحب سے کہ بھائی جو ہم یہ چراغاں کرتے ہیں، یہ پٹاخے جو ہم چھوڑتے ہیں، ہزاروں کا پیسہ جو بچے ہمارے اڑا دیتے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے یہ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر حلوے پکائے جاتے ہیں، پوڑیاں پکائی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ بسا اوقات تو یہاں تک ہوا ہے، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس تنگی رہا کرتی ہے تو لوگوں سے قرض مار کر کے ادھار، حتیٰ کہ بسا اوقات سود پر پیسہ لے کر کے اس مہینے کے اندر حلوہ پکایا کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے دوستو، اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، آپ سے سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر عمر علی عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو کیا ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول کی سنت جو ان مہینوں میں اسے ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس کے اوپر ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیے ہیں؟ جتنی خوبی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے میں ہے اتنی خوبی کسی دوسرے کام کے اندر نہیں ہو سکتی۔ میری باتیں بری نہ لگیں، میری باتوں سے تکلیف نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ میں اسی لیے ہم نے پہلے 3 چیزیں مقدمے کے طور پر ذکر کی تھی کہ یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے اختلاف کو ختم کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد
میں بات کو لمبی نہ کر کے صرف یہ کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں اور دوسرے جیسے قبروں کی زیارت کرنا ہے، چراغاں کرنا ہے یا اور کچھ کرنا ہے اس مہینے کے اندر، آیا ان چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے کہ نہیں ہے؟ عام بہت لوگ اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اس کی تائید میں تقریریں کرتے ہیں۔ میں اس کے خلاف اور تائید میں لمبی تقریر نہ کر کے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں اور لوگوں سے پوچھیں، کیا یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر آیا سنت سے، قرآن سے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ اور اگر نہیں ثابت ہے تو صرف ایک آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سامنے رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے جبکہ اس کے سامنے ہدایت کا راستہ سامنے آ گیا، آپ کی سنت یہ ہے یہ معلوم ہو گئی، لیکن اب سنت کے خلاف کوئی آدمی چلتا ہے اور مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرتا ہے۔ ذرا یہ بتائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مسلمان کون لوگ تھے؟ کون سے مسلمان تھے اس وقت؟ صحابہ کرام تھے نا؟ تو اس آیت میں کن مسلمانوں کا مراد لیا گیا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ تو جو انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ پہچان لینے کے بعد اور مسلمانوں کے راستے کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، چلو وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو اسی میں چلائیں گے، اس میں اس کو برکت بھی ملے گی، سمجھے گا ہاں دیکھو ہم نے اگر جو نذرانہ دیا تھا یا جو فاتحہ چڑھایا تھا ہم نے کب 15 شعبان کو، ہماری تجارت میں کتنی برکت ہو گئی، لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈھکیلیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت پر بھی ہم اور آپ غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سنت کو ڈال دے، اس کی سنت سے محبت، آپ کی سنت پر عمل کرنا اور آپ کی سنت کو لوگوں میں پھیلانے کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات کے کاموں سے محفوظ رکھے، ہمیں شرک کے کاموں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے بلکہ یہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہمیں شرک سے، بدعات سے، دشمنی سے، بغض سے، حسد سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے مسلمان موجود ہیں ان کے اندر جو بھی دینی اعتبار سے کمی پائی جاتی ہے اس کو دور کرے، ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ وہ لوگ اگر قرض دار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو دور کرے، وہ جو ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرمائے۔